بالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها سنين كسني يوسف. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة اللهم أنجي سلمة بن هشام اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه هذا كله في الصبح. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. یہ پہلی حدیث جو ہے یہ حضرت عبداللہ بن زید سے مروی ہے. عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں. چچا سے مراد ہے عبداللہ بن زید. تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور آپ نے استسقا فرمایا یعنی دعا کی بارش کے نزول کی اور پھر اپنی چادر کو بھی پلٹا. اس میں دونوں احتمال ہیں. ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ عام جو استسقا کی نماز ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ آئے اور آ کر نماز استسقا پڑھی اور پھر اپنی چادر کو بھی پلٹا. اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ نماز کے بغیر صرف دعا پر اکتفا فرمایا اور اس موقع پر بھی چادر کو پلٹا. یہی بات ہے جس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ منسوب ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ استسقا کی نماز کوئی ضروری نہیں ہے. مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ استسقا کی نماز ثابت نہیں، بلکہ مقصد اس کا یہ ہے کہ استسقا نماز کے ساتھ منحصر نہیں ہے نماز میں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے لوگ امام کے ساتھ جائیں اور جا کر صرف دعا کریں اور دعا کر کے واپس آ جائیں. دوسرا جو باب ہے یا اس کے تحت جو حدیث امام بخاری لائے ہیں اس کا مقصود استسقا کا عکس ہے. یعنی جس طرح یہ دعا کرنا جائز ہے اور مشروع ہے، مستحب ہے کہ آدمی دعا کرے کہ اللہ بارش نازل فرما دیجئے. اسی طرح اگر کسی قوم کو بددعا دینی مقصود ہو تو اس کے اوپر یہ دعا بھی کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ ان کو قحط میں مبتلا کر دیجئے. چنانچہ اس میں فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی آخری رکعت سے اپنا سر مبارک اٹھاتے تھے تو اس وقت یہ دعا کرتے تھے. ایک طرف تو دعا کرتے تھے ان مستضعفین کے حق میں جو مکہ مکرمہ میں کفار کے ظلم و ستم کا شکار تھے، تو ان کے لیے دعا فرماتے تھے اللہم انجی عیاش بن ابی ربیعہ اللہم انجی سلمة بن ہشام اللہم انجی الولید بن الولید اللہم انجی المستضعفین من المؤمنین. وہ مومن جو مکہ مکرمہ میں جن کو دبا کر رکھا ہوا تھا قریش مکہ نے، تو ان کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ ان کو نجات عطا فرما دے. چنانچہ یہ حدیث پہلے بھی گزری ہے، وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ ان میں سے کچھ صحابہ کرام آ گئے تھے اس دعا کے بعد مدینہ منورہ، لیکن ان میں سے ایک صحابی جو تھے وہ مدینہ منورہ پہنچتے ہی ان کی وفات ہو گئی تھی. اور اللہم اشدد وطأتک علی مضر، اور اے اللہ آپ اپنی سختی کو مزید پختہ کر دیجئے مضر کے اوپر. مضر کے لوگ جو ہیں وہ کفار تھے، تو ان کے بارے میں فرمایا اللہم اجعلھا سنین کسنی یوسف، اور ان کے اوپر ایسے قحط سالیاں مقرر فرمائیے کہ جیسے کہ یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر میں قحط آیا تھا اہل مصر کے اوپر.
اور پھر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ غفار غفر اللہ لہا و اسلم سالم اللہ، یہ غفار کے لوگ جو ہیں مسلمان ہو گئے تھے تو اس لیے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اسلم والے بھی اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ ھذا کلہ فی الصبح، یہ ساری دعائیں جو کرتے تھے آپ فجر کی نماز میں کرتے تھے۔ چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں سخت قحط پڑ گیا تھا، اور اسی موقع پر ابو سفیان نے آ کر یہ کہا تھا کہ آپ تو لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ صلہ رحمی کا، تو آپ کی جو قوم ہے وہ سخت ہلاک ہو رہی ہے، اگلی روایت میں وہ آ رہا ہے۔ تو پھر آپ نے پھر دعا فرمائی اور اس کے نتیجے میں پھر وہ قحط زائل ہوا۔ جی وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا فقال اللهم سبعا كسبع يوسف فأخذتهم سنة حست كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيفة وينظر أحدكم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله تعالى إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى فالبطشة يوم بدر فقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم۔ یہ وہی واقعہ ہے۔ مسروق کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں سے ادبار دیکھا، یعنی اعراض اسلام سے، تو آپ نے یہ بددعا فرمائی تھی کہ اللہم سبعا کسبع یوسف، 7 سال ایسے آئیں قحط کے جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئے تھے۔ تو ان کو ایک ایسے قحط نے آ پکڑا کہ حست کل شیء، جس نے ہر چیز کو تباہ کر دیا، یعنی جتنی بھی مزروعات تھیں، کھیتیاں تھیں، وہ سب برباد ہو گئیں۔ حتیٰ اکلوا الجلود والمیتۃ والجیف، یہاں تک کہ لوگ مجبور ہوئے کھالیں کھانے پر اور مردار کھانے پر، اور جیف بھی جیفہ کی جمع ہے، اس کے معنی بھی مردار۔ اور اس صورت میں اتنی سخت بھوک لوگوں کو ہوتی تھی کہ ان میں سے کوئی شخص اگر آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو اس کو دھواں دھواں نظر آتا تھا، بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ خالی ہوتا تھا بالکل، تو دماغ جو ہے وہ متاثر ہوتا تھا، اور اگر اوپر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے تو دھواں دھواں نظر آتا تھا۔ تو اس موقع پر ابو سفیان آئے، کہا کہ یا محمد انک تأمر بطاعۃ اللہ وبصلۃ الرحم وان قومک قد ہلکوا فادع اللہ لهم۔ حالانکہ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلہ رحم کے حوالے سے آپ سے درخواست کی، تو اس وقت پھر دعا فرمائی آپ نے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قحط کو زائل کیا۔ اسی سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، یہ اسی دخان کی طرف اشارہ ہے جو لوگوں کو بھوک کی وجہ سے آسمان کے اوپر نظر آتا تھا۔ اور پھر اسی میں یہ بھی ہے کہ انکم عائدون، کہ ہم اگر انا کاشف العذاب انا، ہاں تو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان سے عذاب کو دور کر دیں گے، یہ دخان کے عذاب کو، لیکن تم دوبارہ لوٹ کر آ جاؤ گے اسی شرک کے اوپر۔ تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ان سے یہ عذاب دخان کا دور کر دیا گیا، لیکن یہ دوبارہ تو اوپر آ گئے۔ پھر فرمایا کہ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، اس وقت تو چلو ہم یہ عذاب اٹھا لیتے ہیں، لیکن جب تم دوبارہ تو شرک کی طرف جاؤ گے تو پھر تمہاری زبردست پکڑ ہوگی۔ وہ پکڑ جو ہے وہ کیا تھی کہ بالبقشۃ یوم بدر، تو وہ پکڑ ہوئی یوم بدر میں کہ سارے کے سارے یہ بڑے بڑے کفار قریش مارے گئے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہ
یہ کچھ علامات تھیں جو کچھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتیں تھیں اور کچھ قیامت کی علامتیں تھیں، تو اس میں سے یہ چیزیں تو گزر گئی ہیں. دخان جیسے کہ اسی ابھی دیکھا، اور بخشا یعنی بدر کے موقع پر ان کی پکڑ ہوئی، واللزام فکان لزامہ قرآن کریم میں ہے نا، تو وہ بھی گزر گئی. اس سے بھی اشارہ اس کے شکست کھانے کے اوپر ہے کہ وہ انہوں نے شکست کھائی اور بدر کے موقع پر ان کے اوپر اللہ نے ایک عذاب نازل کیا. اسی طرح روم کی آیت الف لام میم غلبت الروم، وہ نشانی بھی گزر گئی. یہ ایک تفسیر ہے اس آیت کی. اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے وہ دھواں نہیں ہے جو کہ ان کو بھوک کی وجہ سے نظر آتا تھا، بلکہ اس سے مراد قیامت کا دھواں ہے. یہ بھی بعض حضرات نے تفسیر کی ہے، لیکن آیات کے سیاق سے یہ تفسیر زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے. واللہ سبحانہ وعلم. جی. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه رضي الله عنه وربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل وهو قول أبي طالب. یہ فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب استسقاء کے لیے تشریف لے جاتے تھے یا بارش کی دعا فرماتے تھے تو اللہ تعالیٰ فوراً ہی وہ دعا قبول فرما کر بارش نازل فرما دیا کرتے تھے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کہ فوراً بارش نازل ہو جاتی تھی جبکہ اس کا بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہوتا تھا، اس کا ذکر کرتے ہوئے ابو طالب کے شعر سے تمثل کرتے تھے، یعنی ابو طالب کا شعر پڑھتے تھے. یہ ابو طالب کا ایک قصیدہ ہے بہت طویل، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں اور آپ کی نعت میں سب سے پہلا قصیدہ ابو طالب نے کہا ہے. نعت تو پھر بہت بے-شمار لوگوں نے نعتیں کہی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں اشعار کہے ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ سب سے پہلا قصیدہ ابو طالب نے کہا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور روایات صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. اور یہ اس وقت کہا تھا جبکہ کفار قریش نے ابو طالب سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں کہ وہ ہمارے دین کے خلاف باتیں نہ کیا کریں، اور اگر آپ ان کو نہیں روکتے تو ہمارے حوالے کر دیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیں. تو اس وقت ابو طالب نے ایک قصیدہ کہا تھا اور اس میں کہا تھا کذبتم بیت اللہ نبذی محمدا ولما یطعن دونہ ونناضلی. ہم قسم کذبتم بیت اللہ، بیت اللہ کے قسم تم جھوٹ بات کرتے ہو، نبذی محمدا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے، ولما نطعن دونہ ونناضلی ابھی تو ہم نے ان کے دفاع میں اپنے نیزے نہیں اٹھائے، اپنی تلواریں نہیں اٹھائیں. وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَزْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ ہم ان کا دفاع کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کے ارد گرد ہماری لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں. حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَزْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ اور ہم اپنی اولاد اور اپنی بیویوں سے قافل ہو کر ان کے دفاع میں اپنی جانیں دے دیں گے. پھر تعریف کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
کہ وہ کیسے ہیں، تو اسی میں یہ شعر بھی ہے کہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ یہ وہ گورے رنگ کے صاحب ہیں کہ بادل سے ان کے چہرے کا حوالہ دے کر بارش طلب کی جاتی ہے۔ یعنی یہ جو واقعہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء فرماتے تھے اور اس کی بنا پر بارش نازل ہو جایا کرتی تھی، یہ صرف اس وقت کی بات نہیں ہے جب کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے، بلکہ مکہ مکرمہ میں بھی لوگ دیکھتے تھے کہ جب کبھی بارش کا قحط پڑتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتے تھے، اور آپ جب دعا فرماتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دیتے تھے۔ تو یہ ابو طالب اگرچہ آخر وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اس حقیقت کو وہ جانتے تھے، تو اس لیے یہ شعر کہا تھا کہ وہ کیسے ہیں کہ یُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، بادل سے بارشیں مانگی جاتی ہیں ان کے چہرے کا واسطہ دے کر۔ ثِمَارُ الْيَتَامَى، وہ یتیموں کے کھلانے والے ہیں، ان کے کفیل ہیں، کفالت کرنے والے ہیں۔ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، اور بیواؤں کے لیے بچاؤ کا سبب ہیں۔ یہ تعریف کی تھی ابو طالب نے۔ تو حضرت عمر ابن حمزہ کہتے ہیں کہ بعد میں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بارشیں نازل ہوتی تھیں تو میں اس شاعر کا قول یاد کرتا تھا، جبکہ میں آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتا کہ آپ استسقاء فرما رہے ہیں، تو ہوتا کیا تھا کہ ابھی آپ فما ینزلو، آپ اس جگہ سے اترتے نہیں تھے جہاں آپ استسقاء فرما رہے ہوتے تھے، حتیٰ یجیش کل میزاب، یہاں تک کہ ہر پرنالہ جوش کے ساتھ پانی بہا رہا ہوتا تھا۔ تو اس وقت مجھے شعر یاد آتا تھا کہ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، اور یہ ابو طالب کا قول ہے۔ جی وبه قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا معمول تھا کہ اذا قحطوا، جب لوگ قحط پر مبتلا ہوتے تھے تو وہ بارش کی دعا کرواتے تھے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے تھے کہ اللہم انا کنا نتبسل الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے تو اس وقت ہم آپ سے توسل کرتے تھے اپنے نبی کے ذریعے، اور اب ہم توسل کر رہے ہیں اپنے نبی کے چچا سے، فسقینا، تو ہمیں آپ سیراب کر دیجئے۔ چنانچہ پھر ان کو سیراب کر دیا جاتا تھا۔ یہ جو کہا کہ ہم توسل کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی حیات میں، اور اب توسل کرتے ہیں آپ کے چچا سے، اس میں ذرا توسل کی معنی اور اس کی حقیقت اور اس کا حکم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ توسل کے مسئلے پر بڑے مناظرے بھی ہوئے، مجادلے بھی ہوئے، بحثیں بھی ہوئیں، مناظرے بھی ہوئے، لیکن مناظروں کی اور مجادلوں کی اصل وجہ یہ ہے کہ توسل کے معنی متعین کیے بغیر بحث شروع کر دی۔ توسل کیا چیز ہے اور وہ کس حالت میں جائز ہے، کس حالت میں ناجائز ہے،
اس کو متعین کیے بغیر مطلقاً تبسل کے اوپر بحث شروع ہو گئی کہ تبسل جائز ہے یا ناجائز ہے۔ خوب سمجھ لو کہ تبسل کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، ان میں سے بعض معنی بالکل ناجائز ہیں، بعض جائز ہیں۔ پہلے معنی تبسل کے یہ ہے معاذ اللہ کہ کوئی آدمی متوسل بھی کو ہی کاشف الضر سمجھے کہ میں فلاں بزرگ کے تبسل سے مانگ رہا ہوں، یعنی گویا وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے کہ وہ اگر چاہیں تو بارش نازل کر دیں۔ تو یہ کھلا شرک ہے، اس کے شرک ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ یعنی اس عقیدے کے ساتھ کہ جس سے میں تبسل کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دے دی ہے کہ وہ اپنے حکم سے بارش نازل کر دے، تو اس معنی میں بھی بعض مرتبہ تبسل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ کھلا شرک ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، یہ بالکل ناجائز ہے، کیونکہ یہ در حقیقت ندائے غیر اللہ کے پر مشتمل ہے۔ دوسرے معنی یہ ہوتے ہیں تبسل کے کہ آدمی کسی کے پاس جا کر یہ کہے کہ میرے لیے دعا کر دیجیے، کسی بزرگ سے دعا کروائے، یعنی یہ کہے کہ آپ میرے لیے فلاں کام کی دعا کر دیجیے۔ تو یہ جو ہے نا جا کر کہنا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجیے، یہ احیاء کے ساتھ ثابت ہے لیکن اموات کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ احیاء کسی آدمی کوئی بزرگ ہے، زندہ ہے، اور آدمی کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ اللہ کا خاص بندہ ہے، اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، لہذا میں ان سے جا کر کہوں کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے احیاء کے لیے۔ اور اموات کے لیے جن کی وفات ہو چکی ہو، ان سے تبسل اس معنی میں کہ ان سے یہ کہا جائے کہ جو مثلا چلے گئے ہیں دنیا سے، تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا جائے کہ شیخ عبد القادر جیلانی میرے لیے دعا کر دیجیے، یہ بالکل ناجائز ہے، سمجھے نا۔ اموات سے تبسل کرنا اس معنی میں کہ ان سے دعا کروائی جائے، یہ کسی بھی معنی میں درست نہیں، کسی بھی طرح درست نہیں۔ تو یہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، جو تبسل کا ذکر کر رہے ہیں وہ اس معنی میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے تو ہم آپ سے تبسل کرتے تھے، یعنی آپ سے دعا کی درخواست کرتے تھے کہ آپ دعا فرمائیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بارش دے دے۔ اب آپ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں تو ہم آپ کے چچا یعنی عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ تو یہاں تبسل کے یہ دوسرے معنی مقصود ہے، سمجھ گیا نا۔ تو یہ توسل اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ احیاء سے کیا ہے جائز ہے، اموات سے جائز نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کوئی شخص شیخ عبد القادر جیلانی سے یہ کہے کہ آپ ان کے قبر پہ جا کر کہ آپ میرے لیے فلاں دعا کر دیجیے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معنی میں توسل کرنا یہ جو ہے مختلف ہی ہے۔ یعنی بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ چونکہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، لہذا ان کے اوپر حیات جیسے ہی احکام دعا وغیرہ کے سلسلے میں مرتب ہوں گے، تو وہاں جا کر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یا رسول اللہ میرے لیے فلاں کام کے لیے دعا کر دیجیے، تو بعض حضرات اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ اور اسی میں استشفاء بھی کا مسئلہ بھی آتا ہے کہ جا کر قبر مبارک پر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرے کہ یا رسول اللہ میری شفاعت فرمائیے گا۔
تو ایک علماء کا ایک گروہ جو ہے وہ اس کو جائز سمجھتا ہے، اور جائز سمجھنے کی بنیاد یہ ہے کہ وہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں آپ کو حیات حاصل ہے. وہ حیات کسی بھی معنی میں ہو، حیات کا مسئلہ الگ ہے، کسی وقت الگ میں کہیں بیان کروں گا انشاءاللہ، لیکن جو ہے پھر جملہ حیات ہے. اب وہ کس معنی میں ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اور اس کی تفصیل کسی وقت انشاءاللہ میں بیان بھی کروں گا. لیکن وہ حضرات کہتے ہیں کہ چونکہ فی الجملہ حیات ہے تو ان کا آپ کا حکم بھی احیاء کی طرح ہے، اور جس طرح احیاء سے جا کر دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے. لیکن راجح قول یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ یہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ جب تک آپ تشریف فرما تھے اس وقت تک تو ہم آپ سے دعا کی درخواست کرتے تھے، اب آپ تشریف فرما نہیں ہیں ہمارے درمیان، لہذا ہم آپ کے چچا سے درخواست کرتے ہیں. اگر اس معنی میں تبسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جائز ہوتا تو حضرت فاروق اعظم یہ نہ فرماتے کہ ہم حضور کے زمانے میں تو آپ سے کرتے تھے، اب عباس ابن عبد المطلب سے کرتے ہیں. لہذا راجح یہی ہے کہ جو حضرات وفات پا چکے، اور قطع نظر اس سے کہ وہ شہداء ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے حیات دی ہے، انبیاء کرام ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے حیات دی ہے، اس کے باوجود چونکہ ان کے اوپر موت طاری ہوئی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، لہذا ان سے دعا مانگنا یہ کہیں ثابت نہیں، صحابہ کرام سے یہ بات ثابت نہیں ہے. لہذا راجح یہ ہے کہ کسی بھی ایسے بزرگ سے جو وفات پا چکے ہوں بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے اس معنی میں توسل نہیں کر سکتا، جائز نہیں ہے. یہ دوسرے معنی ہوئے نا توسل کے. تیسرے معنی یہ ہے توسل کے کہ ان کی ذات سے توسل کیا جائے. اب ذات سے توسل کرنے کے کیا معنی ہے؟ اس میں اختلاف ہے، سارا مناظرہ اور مباحثہ جو کچھ ہے وہ اس تیسری قسم میں ہے کہ اللہ میں فلاں کے وسیلے سے آپ سے دعا کرتا ہوں. اس کے یہ معنی اگر ہے کہ ان کو آپ نے اختیار دے دیا ہے تو شرک ہے. اگر یہ معنی ہے کہ میں ان سے دعا کرواتا ہوں کہ وہ میرے لیے دعا کریں تو یہ معنی راجح قول کے مطابق درست نہیں ہے. اب کیا معنی رہ گیا بھائی کہ میں ان کی ذات سے توسل کرتا ہوں؟ نہ وہ کام کرنے والے ہیں جن کو اختیار دے دیا گیا ہو، نہ وہ ان سے دعا کی درخواست کی جا رہی ہے، پھر کیا معنی توسل بالذوات کے؟ تو اس کے معنی سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ میں ان بزرگ سے محبت کرتا ہوں، اور یہ بزرگ جو ہیں جو آپ کے ہاں آپ کے بارگاہ میں مقرب ہیں، تو میں ان مقرب بزرگ سے جو میری محبت ہے اس کے واسطے سے آپ سے دعا کر رہا ہوں. اس کے علاوہ کوئی اور معنی بنتے نہیں. اگر وہ دو معنی نہیں ہیں تو اس کے علاوہ کوئی اور معنی نہیں بنتے. کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے میں اللہ آپ سے مانگتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے محبت ہے، اور اس محبت کے نتیجے میں میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ میری یہ دعا قبول فرما لیں گے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس پر کوئی اعتراض کسی بھی قسم کا، کوئی شرک کا کوئی شائبہ یا ناجائز کام یہ کسی طرح بھی ہو، کیونکہ توسل بالاعمال الصالحہ
اعمال صالحہ سے توسل کرنا کہ اللہ میں نے فلاں وقت فلاں عمل کیا تھا آپ کی رضا کے لیے، میں اس کا وسیلہ دے کر آپ سے مانگتا ہوں، اس کو کوئی بھی ناجائز نہیں کہتا. سمجھے کہ نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ. تو ابتغوا الیہ الوسیلہ کے معنی کیا ہے؟ وسیلہ سے کیا مراد ہے وہاں پر؟ عمل صالح. تو عمل صالح کو وسیلہ بنانا، جیسے حدیث غار میں وہ 3 آدمی پھنس گئے تھے نا، ان میں سے ہر ایک نے اپنے ایک عمل صالح کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگا اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا. تو توسل بالاعمال الصالحہ جو ہے اس کو کوئی ناجائز نہیں کہتا. تو توسل بالذوات، جبکہ اس کے پہلے 2 معنی نہ ہو، نہ ان سے مانگا جا رہا ہو اور نہ ان کو مختار سمجھا جا رہا ہو اور نہ ان سے درخواست سے دعا کی جا رہی ہو. تو اور کیا معنی ہوئے؟ معنی یہ ہوئے کہ میں ان بزرگ سے محبت رکھتا ہوں، اس محبت کے وسیلے سے آپ سے دعا مانگتا ہوں. سمجھے کہ نہیں؟ تو اس میں کوئی یہ در حقیقت یہ توسل بالاعمال الصالحہ میں داخل ہے. یعنی محبت رکھنا کسی پیغمبر سے، کسی صحابی سے، کسی اللہ کے ولی سے، یہ کیا ہے؟ عمل صالح ہے کہ نہیں؟ تو در حقیقت وہ توسل ہوتا ہے کہے سے؟ عمل صالح سے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یا اللہ محبت ہے، تو اس محبت کے وسیلے سے ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں. ارے سمجھو. اب یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ جو مشہور ہیں توسل کے خلاف لکھنے میں، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے اللہم انی اتوسل الیک بحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جب لفظ بول دے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے وسیلے سے مانگتا ہوں، تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھی بات ہے. تو بھائی صرف لفظ کا ظاہر کرنا اور اس کا دل میں پوشیدہ رکھنا، ان میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے، جبکہ اس کے دوسرے 2 معنی نہ ہوں جو ناجائز غلط ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ تو محبت سے وسیلہ ہوتا ہے، اور یہ ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود. حدیث الاعمى جو ہے کہ نابینا بزرگ تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میری بینائی اللہ تعالیٰ واپس کر دیں. تو آپ نے اب یہ جو توسل، یہ بھی توسل تھا نا، یہ کیا تھا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، لیکن یہ دوسرے معنی کا توسل تھا جو کسی کے نزدیک بھی ناجائز نہیں ہے. تو دعا کی درخواست کی. تو آپ نے پوچھا کہ بھائی اگر تم اسی حالت پر رہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اجر دے، وہ پسند کرتے ہو یا یہ کہ چاہتے ہو کہ واقعی بینائی واپس آ جائے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ بینائی واپس آنے کی دعا کر دیجیے. تو آپ نے اس کو دعا سکھائی. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اس کو دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کی بینائی واپس کر دیجیے، لیکن دعا سکھائی کہ دیکھو تم کسی وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ اللہم انی اتوسل الیک بنبیک، میں آپ سے آپ کے نبی کے ساتھ تبسل کر کے میں یہ دعا مانگتا ہوں. سمجھے نا؟ تو وہاں طلب دعا تو ہو چکا تھا پہلے، لیکن آپ نے اس سے کہا کہ تم اس طرح مانگو. چنانچہ انہوں نے اس طرح مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی بحال کر دی. تو یہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن معنی اس کے وہی ہیں جو میں نے عرض کیا. بلکہ یہ توسل اس معنی میں جب توسل بالذوات کیا جاتا ہے تو مجھے تو یہ توسل بالاعمال الصالحہ سے
زیادہ بہتر لگتا ہے، زیادہ افضل لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی عمل صالح سے تبسل کرتا ہے تو اس کے معنی یہ کہ اس کو اپنے عمل پر نگاہ ہے کہ میں نے یہ اچھا کام کیا تھا. سمجھے نا؟ یہاں وہ ایک طرح سے اپنے دل میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اچھا کام کیا تھا، اور اس اچھا کام کر کے جب میں باری تعالیٰ سے مانگوں گا تو آپ میری دعا قبول کریں گے. تو وہ اپنے عمل کو پہلے سے کیا سمجھتا ہے؟ اچھا سمجھتا ہے. سمجھے نا؟ اور جو تبسل بذات کرتا ہے اس معنی میں، تو اس کا حاصل کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس اور تو کوئی عمل ہے نہیں جو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں. میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کر کے اس سے تبسل کر سکوں. اور کوئی عمل نہیں ہے. میرے پاس ایک بزرگ کی محبت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اس محبت کا واسطہ دیتا ہوں آپ سے کہ آپ میری دعا قبول کر لیجیے. تو اس میں کوئی دعویٰ نہیں ہے، کسی عمل صالح کا دعویٰ نہیں ہے، نہ اپنے کسی عمل کو اچھا سمجھنے کا شائبہ ہے، بلکہ مسکنت ہے، عاجزی ہے کہ یا اللہ میرے پاس اور کوئی عمل نہیں ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ماذا اعددت لہا، اس کے لیے کیا تم نے تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ما اعددت لہا کثیر صلاۃ ولا صیام، کوئی لمبے چوڑے روزے نمازیں تو ہیں نہیں میرے پاس، ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو تواضع کا یہ مقام تھا اس صحابی کا کہ حالانکہ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ میں نمازوں پڑھی ہیں، میں نے روزے رکھے، لیکن کہا کہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تواضع کا یہ مقام. تو اس میں تواضع کا یہی مقام ہے. گویا یہ کہہ رہا ہے بندہ کہ یا اللہ میرے پاس کوئی اور عمل تو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے نہیں ہے جس سے میں تبسل کروں، لیکن میں ان بزرگ سے محبت رکھتا ہوں اور اس محبت کی وجہ سے میں ان سے تبسل کر کے آپ سے دعا کر رہا ہوں. تو اس میں کوئی ذرہ برابر بھی نہ شرک کا شائبہ ہے، نہ اس میں کوئی اپنے عمل صالح کے اوپر کوئی دعویٰ ہے، بلکہ صرف ایک بزرگ کی محبت کا ذکر ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ بہت اعلیٰ چیز ہے کہ کسی اللہ والے سے انسان محبت رکھے. سمجھ گیا بھائی؟ یہ حقیقت ہے توسل کے مسئلے کی. لیکن چونکہ عوام میں ان دقیق معانی کا فرق نہیں ہوتا بسا اوقات، یعنی ہم نے اگر مطلقاً کہہ دیا لوگوں سے کہ بھئی تم توسل سے دعا کیا کرو، تو ان کے ذہن میں یہ 3 درجے کہ کون سا درجہ شرک ہے، کون سا درجہ جو ہے وہ ناجائز ہے، اور کون سا درجہ جائز ہے، یہ عوام کے ذہن میں یہ دقیق فروق ان کے ذہن میں لانا مشکل ہوتا ہے. بلکہ بعض اوقات اس توسل کی وجہ سے وہ پہلے معنی کی طرف چلے جاتے ہیں جو شرک ہے، یا دوسرے معنی کی طرف چلے جاتے ہیں جو کم از کم ناجائز ہے. تو اس واسطے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی دعا میں کوئی نہ کوئی توسل ضرور کرے. لہذا اگر عوام کو منع کیا جائے اور کہا جائے کہ بھئی سیدھی سادھی دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے، تو اس میں بھی کوئی مذاقہ نہیں ہے. صد للذریعہ کہ کہیں کوئی شخص اس سے شرک میں یا بد عقیدگی میں مبتلا نہ ہو جائے. سمجھ شریف میں بات آئی؟ یہ پہلے کون پڑھ رہا تھا؟ میر محمد اویس. محمد اویس ان کا نام لکھ رہا. ہاں لکھو پہ لگا دینا. جی. بالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردسبة الجعفي البخاري رحمه الله
ومتعنا بعلومه وعلومكم آمين. أنه قال حدثني إسحاق قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه. جی وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان ولكنه وهم فيه لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار. یہ عبداللہ بن زید ہے نا راوی اس کے، اور اذان والی اذان جن پر نازل ہوئی تھی خواب میں، تو وہ بھی عبداللہ بن زید ہیں. تو بعض لوگوں نے کو وہم ہو گیا اور یہ سمجھا کہ یہ حدیث جو ہے وہ انہی سے مروی ہے، حالانکہ وہ ہے عبداللہ بن زید ابن عبد ربی، اور یہ عبداللہ بن زید ابن عاصم. عبداللہ بن زید ابن عبد ربی سے کوئی اور حدیث سوائے اذان کے مروی نہیں ہے. جی باب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهك محارمه. باب الاستسقاء في المسجد الجامع. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو زمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيء ولا بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فتلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فوالله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال والزراب والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. ضرورت ہے اس کے ترجمہ کرنے کی؟ ہاں چلو. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فتلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت انتشرت ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الإكام والزراب
اللهم الاکام، یہاں پر اکام ہے، ٹھیک ہے. اللهم على الإكام والذراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ فقال ما أدري. جی یہ ایک بات ذرا میں پیچھے رہ گئی. یہ باب الاستسقاء فی المسجد الجامع سے پہلے ایک اور باب ہے، باب انتقام الرب عز وجل من خلقہ بالقحط اذا انتہک محارمہ، کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات انتقام لیتے ہیں اپنے مخلوق سے قحط بھیج کر، جبکہ ان کے محرمات کی بے حرمتی کی جا رہی ہو. تو اس پر حدیث کوئی نہیں لائے امام بخاری. تو بعض اوقات ایسا کرتے ہیں، کئی جگہ ایسا ہوا ہے کہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے لیکن حدیث کوئی نہیں لائے. بظاہر پیش نظر تو ہے وہ حدیث جو آپ نے دعا فرمائی تھی، اللہم سبعن کا سبع یوسف یا سنین کا سنین یوسف، اور پھر قحط آ گیا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محارم کی بے حرمتی کی جا رہی تھی. لیکن وہ حدیث عام طور سے امام بخاری جو ہیں ایک ہی حدیث ایک ہی سند سے نہیں لاتے نا، تو ان کو کوئی اور حدیث نہیں ملی، یعنی کوئی اور ایسا طریق نہیں ملا کہ جو اس کے علاوہ ہو، تو اس واسطے انہوں نے یہاں پر یہ باب تو قائم کر دیا لیکن حدیث نہیں لائے. ذہن میں یہ ہوگا کہ شاید کوئی اور حدیث سمجھ میں آ جائے جو اس باب کے تحت ذکر کی جائے، لیکن وہ آخر وقت تک نہیں مل سکی، لہذا ترجمۃ الباب خالی رہ گیا، اس میں حدیث نہیں آئی. جی باب الاستسقاء على المنبر. وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وعلومكم آمين أنه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال يا رسول الله قحط المطر فادعوا الله أن يسقينا. فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. قال فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. باب من اكتفى بالصلاة الجمعة في الاستسقاء. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقام فقال اللهم على الإكام والضراب والأودية ومنابت الشجر. فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والإكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. وبه قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معاف بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال فدعا الله يستسقي ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. باب یہ بتا رہے ہیں کہ تحویل ردا جو ہے
یہ باقاعدہ نماز استسقاء پڑھی جائے، استسقاء کے لیے آدمی باہر نکلے، پھر تو یہ ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر جمعے کے دوران جیسے دعا کی تو اس میں صرف دعا کافی ہے، اس میں تحویل ردا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ جی باب اذا استشفعوا الى الامام ليستسقي لهم لم يردهم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعا الله فمطرنا من الجمعة الى الجمعة. فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والإكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. وبه قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحاء عن مسروق قال أتيت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم فقال عن أبي الضحاء ہے، ضحاء ہی نہیں ہے، قصرا عن أبي الضحاء عن أبي الضحاء عن مسروق قال أتيت ابن مسعود فقال إن قريشا أبطأوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله عز وجل. فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين الآية. ثم عادوا إلى كفرهم فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. وزاد أسبات عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا وشكى الناس كثرة المطر فقال اللهم حوالينا ولا علينا. فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم. باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. وبه قال حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام الناس فصاحوا فقالوا يا رسول الله قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم فادعوا الله أن يسقينا. فقال اللهم اسقنا مرتين وأيم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب. فنشأت سحابة وأمطرت ونزل عن المنبر فصلى فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا. وتكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها وما تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد.